بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ السامی نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین کے صفحہ 713 پر بھی اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته حيث كان. قلنا وبعد وفاتك؟ قال وبعد وفاتي. إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کا دن یوم مشہود ہے، فرشتوں کے حاضر ہونے کا دن ہے، اور کوئی بندہ جو مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے مجھے اس کی آواز پہنچتی ہے جہاں بھی وہ ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، میری وفات کے بعد بھی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ آگے الفاظ ہیں فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے قبر میں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا بہت زیادہ فضیلت اور برکت کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کانوں سے اپنے امتی کا درود پاک سنتے ہیں۔ آقا دو عالم علیہ السلام کی سماعت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سے فضیلت اور مرتبے کا اس طرح بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں اور اپنے امتیوں کا درود پاک سنتے ہیں، نیک اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور امت کے گناہوں پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی نیت کریں، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔